مسلمان سورج نکلنے سے پہلے اور شام میں اندھیرا گہرا ہونے کے بعد ہی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اس دور میں مسلمانوں میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو کسی بھی قسم کے خوف کے بغیر اپنے گھر سے باہر آتی۔ آج کا عنوان، بھائی کیا خبر لائے ہو؟ قبیلہ بنی غفار قریش کے تجارتی راستے میں آباد ہے۔ تجارتی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کے لوگ موقع ملنے پر کارواں لوٹ لیتے ہیں، لیکن تمام لوگ ایسا نہیں کرتے۔ جندب بن جنادہ قافلوں کو لوٹنے میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایک خدا کی عبادت کرتے اور دین حق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جندب بت پرستی اور شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ دین اسلام کی خبر ان کے گاؤں تک بھی پہنچی ہے۔ جندب نے اپنے بھائی انیس بن جنادہ کو مکہ بھیجا کہ وہ پتہ کریں کہ کس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کا دین کیا ہے۔ انیس مکہ آئے اور ضروری معلومات لے کر واپس چلے گئے۔ جندب نے پوچھا، بھائی کیا خبر لائے ہو؟ انیس انہیں بتا رہا ہے، میں نے مکہ میں بھلی صورت والا ایک آدمی دیکھا ہے جو نیکی کرنے کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے۔ وہ اچھے اخلاق اپنانے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اسے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جندب نے انیس سے پوچھا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس بولا، لوگ اسے شاعر، کاہن، جادوگر اور مجنون کہتے ہیں۔ بخدا اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ سچا اور لوگ جھوٹے ہیں۔ جندب نے پوچھا ہے، میں اسے کیسے پہچانوں؟ انیس نے کہا، بھائی وہ کوئی خاص قسم کا لباس پہنے ہوئے نہیں تھے۔ ان کا لباس، انداز گفتگو، حلیہ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب مکہ میں رہنے والوں جیسا ہے۔ ان کی وضاقتہ اور رہن سہن سب ویسا ہی ہے جیسے وہ انہی میں سے ہوں۔ ساری باتیں سننے کے بعد جندب اپنے بھائی سے کہہ رہی ہیں، میں خود مکہ جاتا ہوں، تم میرے کاروبار اور بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ انیس نے حامی بھرتے ہوئے کہا ہے، بھائی مکہ میں احتیاط سے رہنا۔ مکہ میں نئے دین کی مخالفت بہت زیادہ ہے۔ اس کی حمایت کرنا یا اس کے دین پر ایمان لانا یہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ قریش برداشت نہیں کرتے کہ اس کا دین پھیلے۔ باقی داستان جندب سے سنتے ہیں۔ میں اپنے لیے کھانے کا سامان اور عصا ہاتھ میں لے کر پیدل ہی مکہ چلا آیا۔ جس کی تلاش میں آیا تھا نہ تو اس کا نام جانتا اور نہ ہی اس کو شکل سے پہچانتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی بات مانی اور احتیاط کرتا رہا۔ میں نے مکہ آنے کا مقصد کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ میں سارا دن کعبہ میں ہی موجود رہا۔ رات ہوئی تو ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم مسافر ہو، آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں، رات آرام سے گزر جائے گی۔ اچھے لوگ مسافروں کے کھانے اور رہنے کا انتظام کر دیا کرتے تھے۔ جس شہر میں کوئی دوست یا عزیز نہ ہو وہاں مسافروں کے لیے یہی واحد راستہ تھا۔ میں اس شخص کے ساتھ چلا گیا، رات اس کے گھر ٹھہرا اور اگلی صبح کعبہ میں آ گیا۔ سارا دن گزر گیا۔ نہ میں نے کسی سے نبی کے بارے میں پوچھا، نہ ہی مجھے کوئی ایسی خبر ملی کہ وہ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ دوسری شام بھی وہی سخی مجھے اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا اور رات گزارنے کا انتظام کیا۔ دونوں راتوں میں ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ تیسری صبح میں پھر کعبہ میں تھا۔ اس شام اس بھلے آدمی نے گھر لے جاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، مسافر تم یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے اس بھلے آدمی سے کہا، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم میرا راز کسی پر ظاہر نہیں کرو گے۔ اس نے مجھے رازداری کا یقین دلایا تو میں نے مکہ آنے کا مقصد بتایا۔ میری بات سننے کے بعد اس بھلے آدمی نے کہا، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے چچا زاد بھائی اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کل صبح میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا۔ میری پریشانی ختم ہونے کو تھی، میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ ساری رات مجھے صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار رہا۔ اللہ کریم نے مجھے اس سے ملوانے کا انتظام کر دیا جس کی خاطر میں مسافر ہوا تھا۔ ساری رات اسی خوشی اور آنے والے دن کے بارے میں سوچتے گزری۔ مجھے رات بہت لمبی محسوس ہوئی۔ صبح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح ہوئی تو علی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، مکہ کے لوگ ایمان لانے والوں کے بہت خلاف ہیں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اگر میں نے کوئی خطرہ محسوس کیا تو رک کر ایسے جھکوں گا جیسے میں اپنے جوتے کے تسمے ٹھیک کر رہا ہوں۔ تم اس صورت میں ادھر ادھر ہو جانا۔
اگر کوئی خطرہ نہ ہوا تو اطمینان سے میرے پیچھے آتے رہنا۔ میں علی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ ہم ایک گھر میں داخل ہوئے تو وہاں وہ شخصیت موجود تھی جس کی تلاش مجھے مکہ لائی تھی۔ میں نے انہیں سلام کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جندب پہلے شخص تھے جنہوں نے آ کر یوں سلام کیا۔ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ کی باتیں میرے دل میں اتر گئیں اور میں ایمان لے آیا۔ سارا دن میں رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا ان کا چہرہ دیکھتا اور ان کی میٹھی آواز سنتا رہا۔ وہ گھر جس میں رسول اللہ سے میری ملاقات ہوئی وہ دار ارقم تھا۔ شام ہوئی تو وہاں موجود ایک بھلے انسان نے رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول، آپ اپنے ساتھیوں سمیت آج رات کا کھانا میرے گھر پر کھائیے۔ رسول اللہ ساتھیوں سمیت، جن میں میں بھی شامل تھا، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر ابو بکر بن ابو قحافہ کا تھا۔ اس دن میں نے زندگی میں پہلی بار طائف کے زبیب کھائے، یعنی خشک میوہ جات۔ رسول اللہ نے مجھے ہدایت کی، ابھی تم مکہ میں اپنے ایمان لانے کا ذکر کسی سے مت کرنا، اپنے گاؤں کے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دو، جب تمہیں ہماری فتح کی خبر ملے تو ہمارے پاس چلے آنا۔ میں نے جوش سے کہا، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں مشرکوں کے سامنے جا کر اپنے ایمان لانے کا اعلان ضرور کروں گا۔ میں کعبہ میں آیا اور بلند آواز میں اعلان کرنے لگا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ہر سمت سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے مارنے پیٹنے لگے۔ جس کے ہاتھ جو آیا اس نے مارنے میں کوئی کمی نہ کی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مکہ میں رسول اللہ پر ایمان لانے کا اعلان اتنا مشکل کام ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ رسول اللہ مجھے ایسا کرنے سے کیوں منع کر رہے تھے۔ اتنے میں عباس بن عبد المطلب آئے، مجھے دیکھا اور قریش سے کہا، کم بختو، کیوں اپنے دشمن بنے ہو؟ تم جانتے نہیں یہ بنی غفار کا آدمی ہے؟ تمہارے تجارتی قافلے اس کے گاؤں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ مکہ والوں کے لیے ان کی تجارت کے راستے بہت اہم ہیں۔ وہ تجارتی راستے میں آنے والے کسی قبیلے سے دشمنی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی تو گزر بسر ہی تجارت پر ہے۔ یوں مجھے ان لوگوں سے نجات ملی۔ میں اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ میرا بھائی اور میری والدہ بھی ایمان لے آئے۔ میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آدھا گاؤں اسی وقت ایمان لے آیا۔ گاؤں کے باقی لوگ تب اسلام لائے جب رسول اللہ نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ بنی غفار ان قبیلوں میں سے ایک ہے جو بہت پہلے اسلام لے آئے۔ رسول اللہ نے کہا، جن لوگوں پر نیلا آسمان سایہ کیے اور جنہیں مٹی والی زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان میں سب سے زیادہ سچا ابو ذر ہے۔ تاریخ جندب بن جنادہ کو ابو ذر غفاری کے نام سے جانتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد کوئی اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو رسول اللہ کا دین ایک دن پورے عرب پر غالب آ جائے گا۔